أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے هل ينظرون إلا هل استفہام کے لیے ہوتا ہے، ينظرون یعنی انتظار کر رہے ہیں. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ یا یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں حل جو ہے نفی کے لیے ہو، نہیں انتظار کر رہے ہیں، مگر جیسا کہ آگے الا آ رہا ہے، مگر اس بات کا ان یأتیہم اللہ کہ اللہ آئے ان کے پاس فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آئیں، وقضی الامر اور فیصلہ ہو چکا، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. اس آیت کی تفسیر، اس آیت میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے. هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ کہ اب وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو کافر ہیں، جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، وہ جو خطوات شیطان کی پیروی میں کفر میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، معصیت میں شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اتنی دلیلیں آ گئیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے اتار دیا، سمندر کو شق کیا اور ان کو نجات دی، اور اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، دلیلیں ہر طرح کی دے دی. اب کس بات کی کمی ہے؟ کس بات کے یہ منتظر ہیں؟ اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ آئے فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آئیں، پھر تو فیصلہ ہو چکا، وقضی الامر. یہ تو یعنی یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ چکے ہوں گے، جب زمین یہ بدل چکی ہوگی، جب اللہ سبحانہ و تعالی فیصلے کے لیے آئیں گے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ تو ہوگا، لیکن اس کا وقت مقرر ہے. پھر کسی ظالم کو اس کا ایمان اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے قیامت کے احوال، یہ وہ دن ہوگا کہ پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، پھر ظالم جو ہیں، کافر معاندین اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. اس دن کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا. اس وقت ایمان لانا جب یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا پھر کچھ ہی فائدہ نہیں دے گا.
تو یہ وہ آیت ہے جس میں تحدید ہے، اور اس میں اس دن کا اشارہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نزول فرمائیں گے پوری مخلوق کے درمیان فیصلے کرنے میں، اور اس وقت عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے، میزان نصب ہوگی، صحیفے بانٹ دیے جائیں گے، اور کچھ خوش نصیب ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے چمک رہے ہوں گے، یوم تبیض الوجوہ، یہ خوش نصیب ہیں، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ خاک آلود ہوں گے، ان پہ سیاہیاں پڑی ہوں گی، وہ ان ہولناکیوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یوم تسود الوجوہ، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ کافروں کے، منافقوں کے اور شریروں کے ہوں گے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وہ کیف اس وقت کی ہولناکیوں میں ہوگا کہ جب یہ جزا پائیں گے تو پھر اس وقت سب کے سامنے حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ ہے نزول، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آئے گا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں ہم ان کو من و عن مانتے ہیں، نہ اس میں تحریف کرتے ہیں، نہ اس میں کچھ ہم تشبیہ لاتے ہیں، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی نقص کے من و عن مانتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے، ان صفات کو بھی ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور یہ قرآن سارے کا سارا اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو یہ سچ ہے کہ سب سے اعظم آیت قرآن کی جو ہے نا وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور سب سے اعظم سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اسی طرح وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انعام دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے کہ اس میں کس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کو کتابیں دی، کس طرح ان کو عذابوں سے نجات دی، اور ان کے دشمنوں کو جو اللہ کے اور اس کے رسولوں کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عذاب دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذاتی صفات بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور اس میں اساس یہ ہے کہ پہلی بات لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مانند کچھ نہیں، یہ نفی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ اس بات ہے اس صفات کا کہ وہ سمیع البصیر ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں اگر ہم دیکھیں کہ سمع اور بصر وہ چیز ہے کہ جس میں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشترک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حیوانات ہیں، انسان ہیں جس میں روح ہے، ان کو سماعت اور بصارت عطا کی ہے، لیکن ہر مخلوق کی سمع اور بصارت ان کی ذات کے مطابق ہے۔ جانور بھی دیکھتے ہیں، انسان بھی دیکھتا ہے، جانور بھی سنتے ہیں، انسان بھی سنتا ہے، لیکن ان کے دیکھنے میں اور ان کے سننے میں فرق ہے نا۔ مکھی بھی دیکھتی ہے، مکھی بھی سنتی ہے، لیکن اس کے دیکھنے میں اور انسان کے دیکھنے میں فرق ہے نا۔ ہر جانور کی سماعت و بصارت اس کی ذات کے مطابق ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کے شایان شان ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت جب اللہ تعالیٰ کی صفت سنتے ہیں قرآن میں تو اس کو ویسے ہی مانتے ہیں کہ اللہ تو ویسا ہے جیسے تیری شان کریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ویسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہے وہ متصف بصفت الکمال ہے، منزہ عن کل نقص، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر صفت سے متصف ہے، اور وہ صفتیں وہ جواد ہے، وہ جود و کرم کو پسند کرتا ہے، وہ محسن ہے، وہ احسان کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نازل ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ثلث اللیل باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور وہاں اعلان ہوتا ہے کہ حل من مستغفر نغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، مجھ سے دعائیں مانگنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ تو اللہ کا نزول ہے ویسے جیسے اس کی شان کریمی کے لائق ہے۔ تو ساری صفتیں ہم من وعن مانتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی یہ نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذات کے بارے میں کوئی صفت بیان کرے اور ہم اس کی تعویل کریں کہ اس کی تفسیر کر کے کچھ اور معنی لے لیں۔ اہل سنت والجماعت ایسے نہیں کرتے، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے، بغیر تشبیہ کے۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جب ساری مخلوق جو ہے نا قیامت کے دن یہ اکتا چکی ہوگی، یوں سمجھیں کہ پریشان ہوگی ہولناکیوں کی وجہ سے، پیغمبروں کے پاس جائیں گے سب، اور سب کہیں گے کہ نفسی نفسی، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، آپ فرمائیں گے ہاں میں اس کے لیے ہوں۔ آپ اس وقت سجدہ کریں گے عرش الہی کے نیچے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور پھر نزول ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نازل ہوں گے۔ وہ نزول اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے مطابق ہوگا۔ تو اس وقت یہ منظر ہوگا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے فرشتے بھی نازل ہوں گے، اور پھر وقضی الامر، اور پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام فیصلے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی ہر معاملہ اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ہوں گے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی صفات پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جو صفت اس نے اپنے لیے قرآن میں بتائی ہے، جو صفت اس کے رسول نے بتائی ہے، ہم ان صفات کو من وعن مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔